السلام علیکم۔ آج ہم سیر کریں گے ساؤتھ ایشیا میں واقع ایک بہت ہی خوبصورت اور ترقی یافتہ مسلم ملک ملائیشیا کی، جسے قدیم دور میں ملایا کے نام سے جانا جاتا تھا۔ ملائیشیا ایک ملٹی کلچرل ملک ہے۔ یوں تو اکثر ترقی یافتہ ممالک میں کئی مذاہب کے لوگ مل جاتے ہیں، تاہم اکثریت کیسز میں وہ لوگ دوسرے ممالک سے آئے ہوتے ہیں، مگر ملائیشیا میں آپ کو ہر مذہب کے لوکل لوگ سائیڈ بائی سائیڈ مل جل کر رہتے ملتے ہیں، جن میں مسلم، عیسائی، ہندو، بدھ مت قابل ذکر ہیں۔ ملائیشیا کا سرکاری مذہب تو اسلام ہے، تاہم دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کو بھی مکمل آزادی ہے، جو اپنی مذہبی رسومات جیسے چاہیں منا سکتے ہیں۔ بے جا کا جاہلانہ تعصب نہیں ہے، یہی دین کا حکم ہے کہ ہم ذمیوں کا خیال رکھیں۔ ملائیشیا کی 68% آبادی مسلم ہے، 17% بدھ مت، 9% عیسائی، 6% ہندو اور باقی کے لوگ کنفیوشیس، تاؤزم وغیرہ جیسے چائنیز ٹریڈیشنل مذاہب کے پیروکار ہیں۔ ملائیشیا کا پورا نام فیڈریشن آف ملایا ہے۔ اس کی زمینی سرحدیں برونائی، انڈونیشیا اور تھائی لینڈ سے ملتی ہیں اور سمندری حدود فلپائن، سنگاپور اور ویتنام کے ساتھ ملتی ہیں۔ ملائیشیا کا سلطان عبدالحلیم معظم شاہ برج ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا دوسرا اور ملائیشیا کا سب سے لمبا برج ہے، جس کی لمبائی 24 کلومیٹر ہے، جبکہ پینانگ برج ملائیشیا کا دوسرا سب سے لمبا برج ہے، جس کی لمبائی 13.5 کلومیٹر ہے۔ یہ دونوں پل مختلف جزائر کو آپس میں ملانے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ 3,30,803 مربع کلومیٹر پہ پھیلا ملائیشیا رقبے کے لحاظ سے دنیا کا 68واں اور ایشیا کا 20واں بڑا ملک ہے۔ ملائیشیا کی آبادی اس وقت 3,43,00,000 کے لگ بھگ ہے اور آبادی کے لحاظ سے یہ دنیا کا 46واں اور ایشیا کا 18واں بڑا ملک ہے۔ ملائیشیا کا کالنگ کوڈ +60 ہے۔ ٹریفک یہاں بائیں طرف چلتی ہے۔ ملائیشیا ایک ترقی یافتہ ملک ہے جو دنیا کی 34ویں بڑی معیشت ہے۔ اس کی نامینل سالانہ GDP $458 بلین اور کم سے کم فی کا سالانہ آمدنی $11,880 ہے۔ ملائیشیا کی معیشت مضبوط اور لوگ خوشحال ہیں، جبکہ یہ کوئی تیل گیس والا ملک نہیں، بلکہ مہاتیر محمد کی قیادت میں IMF جیسے گدھ کو لات مار کر محنت سے اس مقام پر پہنچا ہے، جہاں ہمارے جیسے ملکوں کے لوگ مزدوری کے لیے جاتے ہیں۔ لائن سٹی کے نام سے جانا جانے والا سنگاپور بھی پہلے ملائیشیا کا صوبہ ہوا کرتا تھا۔ یہ بالکل ہی نکمے قسم کے لوگ تھے۔ ان کی لوکل حکومت کا سینٹرل حکومت کے ساتھ سیاسی اور معاشی جھگڑا رہتا۔ کئی سالوں کے شور شرابے کے بعد 1959 میں اسے ملائیشیا نے سیلف گورننگ صوبے کا درجہ دے دیا تھا، مگر معاملات حل نہ ہو پائے تو 1964 میں پھر سے افراتفری، احتجاج اور جلاؤ گھیراؤ شروع ہو گیا تھا۔ 1965 میں ملائیشیا نے اسے آزاد کر دیا تھا اور پھر سنگاپور کے بیک وقت کرزمیٹک اور متنازع لیڈر لی کوان کی قیادت میں ایک شہر کا یہ ملک سنگاپور، جو 1965 میں تھرڈ ورلڈ کا بھوکا ملک تھا، 21ویں صدی میں جب داخل ہوا تو فرسٹ ورلڈ یعنی ترقی یافتہ دنیا میں پہنچ چکا تھا۔ 1960 میں جس کی سالانہ GDP $1 بلین سے بھی کم تھی، آج $473 بلین ہے۔ 1965 میں جہاں کم سے کم فی کا سالانہ آمدنی $500 تھی، 1990 میں $13,000 اور آج $91,000 ہے۔ سنگاپور کی کہانی میں دلچسپی رکھنے والے لی کوان کی کتاب سنگاپور سٹوری فرام تھرڈ ورلڈ ٹو فرسٹ پڑھ سکتے ہیں۔ واپس ملائیشیا چلتے ہیں۔ سنگاپور الگ ہو جانے کے بعد ملائیشیا کے 13 صوبے اور 3 فیڈرل ٹیریٹریز ہیں۔ ملائی ملائیشیا کی قومی زبان ہے، جو یہاں کی 80% آبادی بولتی ہے، تاہم انگلش بھی اچھی خاصی چل جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں کوئی 30 کے آس پاس زبانیں بولی جاتی ہیں۔ ملائیشیا ایک بہت ہی خوبصورت اور یورپ کی طرح صاف ستھرا ملک ہے۔ یہاں ہماری طرح بے روزگاری کا رونا نہیں ہے، لوگ آسودہ حال ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں ایوریج لائف قریب 77 سال ہے۔ ملائیشین کرنسی رنگٹ کہلاتی ہے۔ ایک رنگٹ کی قیمت پاکستانی کرنسی میں 64 روپے اور انڈین کرنسی میں 18 روپے ہے۔ کوالالمپور ملائیشیا کا دارالحکومت ہے، جو اس کا سب سے بڑا شہر بھی ہے۔ 1995 میں اس کے قریب ہی اس کا نیا دارالحکومت پترا جایا کے نام سے بنایا گیا ہے۔ ملائیشیا میں انسانی ترقی کے علاوہ قدرتی حسین مناظر کی بھی کوئی کمی نہیں۔ جنگل، ندیاں، سبزہ خوبصورت ریتلی بیچز۔ ملائیشیا امیر ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔ 1970 کی دہائی میں اس کی سالانہ GDP $4 بلین سے بھی کم تھی۔ پھر 1981 میں اس قوم کی قسمت جاگی اور انہیں ایک ویژنری لیڈر مل گیا، مہاتیر محمد، جو 1981 سے 2003 تک لگاتار ملائیشیا کے وزیر اعظم رہے اور 2003 میں خود ہی ریٹائرمنٹ لی۔ اس 22 سال کے عرصے میں ملائیشیا پتھر کے دور سے نکل کر ماڈرن دور کی فرسٹ ورلڈ کا ممبر بن گیا، مگر اپنے بل بوتے پر، حتیٰ کہ مشکل میں IMF کا قرض کو بھی ٹھکرا کر، کیونکہ IMF ترقی پذیر اور خاص کر مسلم کنٹریز کو
قرض صرف اپنے شکنجے میں کس کر کنٹرول کرنے اور معیشت تباہ کرنے کے لیے دیتا ہے۔ یہی کچھ ہمارے ہاں ہو رہا ہے۔ یہ سب کیسے ہوتا ہے؟ اس کے لیے جان پرکنز کی کتاب کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین پڑھیے۔ یہ جو ہمارے ہاں IMF کے منظور نظر حاضر یا سابقہ ملازم وزیر خزانہ لگتے ہیں، یہ اکنامک ہٹ مین ہی ہوتے ہیں، جن کی پاکستانیت بھی صرف کرسی کی حد تک ہوتی ہے۔ حکومت ختم ہونے سے پہلے ہی ان کی امریکہ کی ٹکٹ بک ہوتی ہے، تاہم اگلی باری کے لیے گاہے بگاہے آ کر جرنیلوں کو IMF مارکا اور ذاتی مفاد کے لیے مشورے دینا نہیں بھولتے کہ ہمیں لگاؤ وزیر خزانہ، ہمارے پاس سب مسائل حل کرنے والی جادو کی چھڑی ہے۔ اگلوں کو بھی توفیق نہیں ہوتی کہ پوچھ ہی لیں کہ حضور 76 سال سے معیشت کی جادو والی چھڑی آپ ہی تو گھما رہے ہیں کہ ان 76 سالوں کی کوئی تو کرامت دکھائیں کہ ہمیں بھی یقین آئے۔ ملائیشیا آج ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا سب سے امیر ملک ہے، جبکہ ہم پتھر کے دور کی طرف سر پٹ لڑک رہے ہیں اور اس بے قابو کی ریورس اترائی کے آخر میں آگ والی کھائی ہے۔ ملائیشیا کے شاپنگ مالز دیکھنے لائق اور اسٹریٹ فوڈ کھانے لائق ہے۔ کوئی جائے تو ضرور کھائے اور ہمیں بھی کامنٹ میں بتائے کہ یہ ٹکا کیسا تھا۔ ملائیشیا کے لوگ سیدھے سادے لوگ ہیں، کام سے کام رکھنے والے اور فتنہ فساد نہ کرنے والے فرینڈلی لوگ۔ ملائیشیا کا لٹریسی ریٹ 94.64% ہے۔ ملائیشیا افغانستان سے 3.5 گھنٹے آگے، پاکستان سے 3 گھنٹے، انڈیا سے 2.5 گھنٹے اور بنگلہ دیش سے 2 گھنٹے آگے ہے۔ ملائیشیا کا فاصلہ پاکستان سے 4432 کلومیٹر ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ ویڈیو کیسی لگی کامنٹ میں بتائیں۔ اچھی لگی ہو تو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ کوئی سجیشن، کوئی کمی بیشی ہو تو بھی کامنٹ کر کے بتائیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔ اب آئیے دیکھتے ہیں اس ملک کی لینڈسکیپ کیسی ہے، لوگ کیسے ہیں، اس کی گلیوں میں کیا ہو رہا ہے۔